بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بیسٹ آن لائن قرآن کلاسز کی طرف سے میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید ہے کہ ماشاءاللہ تمام دوست احباب خیر و عافیت، امن اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ ماشاءاللہ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے جی تختی نمبر 13، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جی مشق تسجید، یہ تسجید کی مشق کے متعلق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے پہلے ماشاءاللہ جو حضرات بھی ہمارے چینل پہ نئے آ رہے ہیں تو ان سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو جو ہے وہ لازمی سبسکرائب کر دیا کریں، شکریہ۔ تو پہلے قاعدہ پڑھ لیتے ہیں۔ قاعدہ ہے جی نون اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نون اور میم مشدد میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے جی؟ غنہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا قاعدہ یہ کہ را ساکنہ سے پہلے بھی، ٹھیک ہے، را ساکنہ جو را ساکن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ساکن مطلب جو جس پہ جزم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہوگا، پیچھے ہم نے پڑھا ہے۔ را ساکنہ سے پہلے بھی اگر سکون ہو، ٹھیک ہے، سکون ہو تو اس سے پچھلے حرف کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر اس پہ را ساکنہ سے پہلے بھی اگر کیا ہو جی سکون ہو تو ہم پھر اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، کہ اگر اس پہ زبر یا پیش ہو تو پھر را کو ہم کیا پڑھیں گے؟ را ساکنہ کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر جو ہے وہ زیر ہوگی تو پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے چل کے جو ہے وہ ہم اس کو بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اچھا جی، شروع میں جو ہم نے جو ہے وہ ایک دو لائن ہم جو ہے وہ کیا پڑھیں گے؟ جوڑ کے ساتھ، ٹھیک ہے، جوڑ کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر ہم اس تختی کو رواں میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، تاکہ آپ کو جو ہے وہ ایک طریقہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ با پیش بور، را زیر ری، بور ری، زا زبر زا، بور ری زا، حا صاد پیش حس، صاد زیر صی، حس صی، لام زبر لا، حس صی لا، صاد دال زبر صاد، دال زبر دا، صاد دا، قاف زبر قا، صاد دا قا، عين دال زبر عد، دال زبر دا، عد دا، دال زبر دا، عد دا دا، قاف دال زبر قد، دال زبر دا، قد دا، را زبر را، قد دا را، كاف ذال زبر كذ، ذال زبر ذا، كذ، با زبر با، كذابا، نون عين زبر نع، عين زبر ع، نع، ميم زبر ما، نعما، يا زبر يا، غا نون پیش غن، یا غن، نون پیش نو، یا غنو، ٹھیک ہے۔ یا زبر یا، غا نون پیش غن، ٹھیک ہے، یا غن، نون پیش نو، یا غنو، یا زبر یا، حا غاد پیش حز، غاد پیش زو، یا حزو، جیم نون دبر جن، نون دبر نہ، جن، تا دو زیر تین، جنتن، ٹھیک ہے، غنہ کرنا ہے نون مشدد اور میم مشدد میں۔ اچھا، ابھی ہم نے جو ہے دو لائنیں اس کی جوڑ پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ جو ہے ماشاءاللہ جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ کو آتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے آپ نے رواں پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے، ٹھیک ہے۔ جو دو ہیں، ٹھیک ہے، جو دو لائنیں جو ہے وہ ہم نے اس کی جو ہے وہ جوڑ کے ساتھ پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے یہ اس تختی کو جو ہے وہ ہم رواں کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ذرات، قوات، کرات، سعرت، قدمت، كذبت، زوجت، سجرت، فجرت، صيرت، عطلت، كورت، تطلع، تحدث، نسخير، نسخيرهم، ٹھیک ہے، نسخيرهم، البينات،
قیمۃ، ٹھیک ہے، قیمۃ، عشیۃ، مذکر، ایان، ایاک، للہ، تجلی، تصدی، تزکی، تولی، توابا، اگر وقف کریں گے تو پھر توابا، سجاجا، عساقا، فعال، كذابا، وهاجا، ممددة، مكرمة، مطهرة، والسماء، والترائب، والناشطات، والنازعات، والسابحات، فالسابقات، فالمدبرات، طبل السرائر، اگر وقف کریں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ طبل السرائر، فمہل الکافرین، اگر وقف کریں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ فمہل الکافرین، نون کو آخر میں ساکن کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ بالخنس، الجوار الکنس، وقف کی صورت میں، ٹھیک ہے، بالخنس الجوار الکنس، اور رواں میں کیسے پڑھیں گے؟ بالخنس الجوار الکنس، ٹھیک ہے، وقف کرنا ہو تو پھر اس کو آخر حرف کو ساکن کر دینا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہم نے وقف کیا ہے، ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے، اور اگر رواں میں پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے، یہ رواں میں ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ جو ہماری تختی نمبر 13 تھی یہ بھی مکمل ہوگی، تو آپ سب حضرات نے ماشاءاللہ اس کی خوب سے خوب مشق کرنی ہے۔